السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم صرف شاعری میں سنتے تھے، یا اب ہم پروز یا نثر پڑھ رہے ہوتے تھے تو پھر ان کا استعمال ہم دیکھتے تھے وہاں پر، جس طرح بے رخی یا نظر انداز کرنا یا قطع نظر، بینگ انڈیفرنٹ، ناٹ پیئنگ اٹینشن، کسی کا خیال نہ کرنا، اگنور کرنا۔ لیکن جو زندگی گزرتی گئی تو ان الفاظ کا مطلب سمجھ آیا۔ بے رخی جو ہے ایک عجیب فینامنا ہے، ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بے رخی اختیار کرتے ہیں، ہم اپنے کام کے ساتھ بے رخی اختیار کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بے رخی اختیار کرتے ہیں، اللہ معاف کرے مذہب کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم اس کے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اگر انسائٹ موجود ہے، اگر میں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ میں نے بے رخی اختیار کی اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی، ان کو نظر انداز کیا، تو اب اس کے کانسیکوینسز سامنے آ رہے ہیں کہ میں بھی اسی سچویشن میں جا رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، میرے بچے میرے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، یا میری فیملی میرے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہی ہے، میرے سامنے اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ تو اگر میرے اندر انسائٹ موجود ہے اور میں اپنے سوچ سے یا اپنی تصور سے یا اپنے انر سیلف سے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، پھر تو مجھے سمجھ بھی آ جائے گی اور میں سیدھے رستے پہ بھی آ جاؤں گا۔ لیکن اگر وہ انسائٹ ہی موجود نہیں ہے اور میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ جی میری بے رخی کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ بالکل عجیب سچویشن میں دیکھے ہیں میں نے کہ سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ بے رخی اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ فیس کر رہے ہیں یہ ان کے اعمال کا یا ان کے ایکشنز کا نتیجہ ہے، یہ اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو اس بات کی کہ جو کچھ بھی ان کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ ان کی بے رخی تھی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ یہ بے رخی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ زندگی میں ہو رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہم سے زیادتی ہو چکی ہے، ہم نے اپنے رشتوں کے ساتھ بے رخی اختیار کی، اپنے کام کے ساتھ کی، جو امانت مجھے دی گئی میں نے اس کو نظر انداز کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، میرے سپرد جو لوگ کیے گئے میں نے ان کے ساتھ بے رخی اختیار کی، ان کا نہیں خیال رکھا، تو میں اللہ سے معافی مانگوں، میں ان لوگوں سے سوری بولوں اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو میرا ذہنی سکون ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا، جو لوگوں کا کانفیڈنس یا اعتماد ہے وہ مجھ پہ بحال ہو جائے گا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اگر میرا اللہ مجھ سے خوش ہے تو میری زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ تو اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کروا رہا ہوں، میں اپنے جو میرے فیملی کے لوگ ہیں ان کو بھی ریمائنڈ کرواتا ہوں، جو میرے دوست ہیں، جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ پلیز اپنے کام کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بے رخی اختیار نہ کریں۔ اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ آج آپ اپنے ایگو کے غلام ہو کر یا اپنی کسی نیگیٹو یا تھنکنگ کے غلام ہو کر یا لالچ کے غلام ہو کر بے رخی اختیار کریں گے تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کی زندگی میں اس کا رزلٹ آئے گا۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خیال کریں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا، اپنے رشتوں کا، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے اللہ کا۔ اللہ کے سامنے جھکیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، ان کو نظر انداز مت کریں، ان کے ساتھ انڈیفرنٹ مت ہوں، ان کو اٹینشن دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی اور آپ اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔
تو بس یہ کچھ ایک چھوٹا سا میسیج تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی میں بھی آسانیاں لائے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.